وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ صدر محترم، حاضرین مجلس، میں آج آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کے اوصاف و فضائل پر روشنی ڈالنا چاہتی ہوں۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے۔ یہ قرآن اسی راستے کی طرف لے جاتا ہے جو سب سے سیدھا راستہ ہے اور خوشخبری سناتا ہے۔ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ قرآن مجید کے پہلے پارہ میں ارشاد ربانی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ یعنی قرآن شک و شبہ کا محل نہیں ہے، اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ قرآن ان لوگوں کے لیے ہادی اور رہنما ہے جو قرآن سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، ایک ایسی کتاب ہے جس کی دنیا میں کوئی نظیر اور مثال نہیں، نہ فصاحت و بلاغت میں، نہ فضائل و اوصاف میں، نہ کلام و بیان میں، نہ احکام و فرمودات میں، ہر اعتبار سے بے نظیر، ہر اعتبار سے بے مثال ہے۔ یہ وہ نسخہ کیمیا ہے جو ہمیں ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ملا ہے، جس پر ایمان لانا ہماری دنیا و آخرت دونوں جگہ کے فوز و فلاح کی ضمانت ہے۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم میں آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ ہلایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا ساتھ ہادی، عربی کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود رب العالمین نے لے لی ہے۔ قرآن میں باطل کے گھسنے کی گنجائش نہ آگے سے ہے، نہ پیچھے سے، نہ دائیں سے، نہ بائیں سے۔ لا یاتہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، ارشاد باری ہے، نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون۔ ہم نے اس ذکر قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت اس طرح کرائی ہے کہ حفاظ نے اپنے سینے میں قرآن مجید کے الفاظ کو محفوظ کر لیا اور قرآن پڑھنے کے طریقے اور اس کے لب و لہجے کو محفوظ کر لیا۔ علماء نے اس کے معنی و مطالب و تفاسیر و تراجم کو محفوظ کر لی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر بڑی مہربانی اور فضل ہے کہ قرآن جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا بعینہ اسی طرح اب بھی موجود ہے، اس میں کہیں بھی زیر زبر یا نقطہ کا بھی کوئی فرق نہیں ہوا۔ جبکہ دوسری آسمانی کتابیں مثلاً توریت و انجیل تحریر و تبدیلی کا شکار ہو گئی۔ خود یہودیوں اور عیسائیوں نے ان کے الفاظ معنی بدل دیے، بہت سی چیزیں اس میں سے نکال دی، بہت سی نئی چیزیں داخل کر دی۔ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اس کے احکام قیامت تک کے لیے نہیں ہے۔ اس کے برخلاف قرآن مجید میں سرے منہ تحریف و تغیر کی گنجائش نہیں ہے، نہ آج تک اس میں ذرا بھی تحریف ہو سکی ہے، نہ آئندہ تحریف ہو سکے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اس کے احکام و فرمودات ابدی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ قرآن آ جانے کے بعد انسانوں کو ہدایت و رہنمائی کے لیے قرآن کو چھوڑ کر کسی دوسرے کتاب کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن ہی ان کے لیے تمام دین و دنیاوی ضروریات کا کفیل ہے، قرآن ہی ان کے لیے مکمل سرچشمہ ہدایت ہے۔ نسیم صبح امن و عافیت ہر سو پکار آئی، مبارک ہو کہ اب گلشن میں قرآنی بہار آئی۔ قرآن مجید آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ جاوید معجزہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے معجزات عطا کیے گئے تھے، ان تمام معجزات میں سے یہ معجزہ سب سے اعلیٰ و برتر ہے جو رہتی دنیا تک کے لیے ہے، وہ اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے سبھی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ سے نوازا۔ ہر نبی کو کوئی ایسا معجزہ ضرور دیا جو اس زمانے کے حالات کے مطابق تھا۔ جب ہمارے نبی آخر الجمع محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے، اس زمانہ میں عربوں میں شاعری کا بہت زور تھا۔ عربوں کو اپنی فصاحت و بلاغت، اپنی زبانداری پر ناز تھا، اسی لیے وہ اپنے آپ کو عرب اور دوسروں کو عزم یعنی گنگا کہا کرتے تھے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر معجزات کے علاوہ ایک زندہ
जावेद मोजिज़ा कुरान मजीद की सूरत में भी अता की गई थी, जो अपनी फसाहत व बलागत में बेनज़ीर बेमिसाल है, जिसकी फसाहत के आगे अरबों की ज़बादारी हेच होकर रह गई। बड़े बड़े फुसहा व बुलागा ने कुरान की फसाहत के आगे घुटने दे दिए और चारों न चार कुरान की फसाहत व बलागत की तस्लीम की और हार मानी। बहुत कोशिशें की, कुरान जैसा कलाम बना कर लाना चाहा मगर ना ला सके। एक कुरान क्या लाते, एक सूरा ना बना सके, एक सूरा क्या बनाते, एक आयत ना बना सके, और कुरान उन्हें बराबर चैलेंज करता रहा और आज तक कर रहा है। मुखालिफिन दांत पीसते थे, कुरान के मुकाबले में कोई सूरा कोई आयत ही सही बना कर लाने की लाख कोशिश करते थे मगर ना ला सकते थे, ना ला सके और ना आइंदा ला सकेंगे। कुरान ने मुनकिरीन कुरान को जो चैलेंज दिया था वो सिर्फ 1400 बरस पहले ही के लिए नहीं था, वो चैलेंज आज भी है। कुरान बाबान के रूह आज भी ऐलान करता है,